अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है लॉन्ग टर्म मेमोरी और तवीलुल मियाद हाफ़ज़ा। यानी कि जब वाक़या तजर्बात बहुत तवील अरसे तक जहन में रहते हैं तो इसे आप तवील मुद्दत तक भूल नहीं पाते हैं और इसे तवीलुल मुद्दत हाफ़ज़ा कहा जाता है। इस हाफ़ज़े में बहुत ज़्यादा मवाद काफ़ी अरसे तक महफूज रहता है, यानी कि बहुत सालों तक भी ये महफूज रह सकता है। ज़ाहिर है इसकी वसअत बहुत ज़्यादा है और हम अपने हाफ़ज़े में काफ़ी मवाद और मालूमात ना सिर्फ बहुत अरसे तक महफूज रख सकते हैं बल्कि इसकी फ़ौरी बाज़याफ़्त भी हम कर सकते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें ये इस नेमत से नवाजा है। सो हमारे पास कोई और ऐसा तरीका नहीं जिसकी वजह से हम मालूम कर सकें कि मालूमात हमारे हाफ़ज़े में कितनी देर तक रहेंगी। हाफ़ज़े के इस दर्जे में भी कुछ मालूमात हमेशा ही नौके ज़ुबान रहती है और कुछ इंसान ज़हन पर ज़ोर जब देता है तो वो अपने जहन में ये चीज़ें जो है वो दोबारा यादाश्त के ज़रिए लेके आता है, यानी कि बहुत सी यादें बाज़ का मद्धम पड़ जाती हैं, लेकिन अगर हम अपने हाफ़ज़े पर ज़ोर दें तो हम दोबारा से उनके बारे में बात कर सकते हैं या उनके बारे में मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है फरमोशी नहीं है, बल्कि मतलब भूलना नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पर किसी चीज़ को भूल जाते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी बाज़याफ़्त में या रिकॉल में या उसको दोहराने में अगर रुकावट पैदा कर रही है तो इंसान अगर उस पर ज़ोर दे तो बहुत सी चीज़ों को वो दोबारा से याद कर सकते हैं। यानी कि बाद लोग ये दावा भी करते हैं कि इसका हाफ़ज़ा इतना अच्छा है कि वो अपने माजी बईद के वाक़यात की बाज़याफ़्त पूरे यकीन के साथ कर लेते। माजी बईद कहते हैं कि दूर का माजी, यानी कि बचपन के वाक़यात, मसलन अगर बुढ़ापे में भी इंसान याद कर पाता है तो इसका मतलब है कि उसका हाफ़ज़ा बहुत अच्छा है। तो ये दावा 100% दुरुस्त भी हो सकता है और नहीं भी दुरुस्त हो सकता, क्योंकि हकीकत ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान अपने माजी के बहुत से वाक़यात की जो बेसिकली जुज़ियात हैं, जो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, जुज़ियात से मुराद बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे वाक़यात हैं, ऐसी अननेसेसरी डिटेल्स हैं जो इंसान भूल जाता है, लेकिन वाक़यात की बाज़याफ़्त करते तो अपने भूले हुए वाक़यात को आप ज़ेब दास्तान के तौर पर अपनी तरफ से शामिल भी कर लेते हैं, दावा भी करते हैं अपने माजी के वाक़यात को आपको मनवान बयान कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अब इसका प्रोसेस क्या है, इसका मामनी अमल क्या है? तो उसमें यह है कि मवाद महफूज करने के लिए वो अमल होता है किस तरह से आप मवाद को अपने ज़हन में महफूज कर सकते। उसमें एक तो ये है कि रिहर्सल है, सिंपल रिहर्सल है, मेंटेनेंस रिहर्सल है कि आप चीज़ों को बार बार दोहराते रहें, बार बार दोहराते हैं। दूसरा है तफसीली दोहराई, यानी कि आप मुकम्मल तौर पर उसके एक एक इवेंट को, एक एक बात को जो है वो याद रखें। अब इसमें जो मेंटेनेंस रिहर्सल है ये मालूमात को कलील मियाद हाफ़ज़े में बरकरार रखने में ज़्यादा मुफीद साबित होती है। इसके साथ साथ कलीलुल मियाद हाफ़ज़े को तवीलुल मियाद हाफ़ज़े की तरफ मुंतकिल करने में भी मदद देती हैं, यानी कि जितना ज़्यादा आप रिहर्सल करेंगे, याद को दोहराएंगे, उतनी ही वो मालूमात पुख्ता होंगी आपके जहन के अंदर, उसके नकूश इतने ही गहरे होंगे और उसके बाद उसको जो है आपके तवीलुल मियाद जो है वो हाफ़ज़ा उसमें मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से एलेबोरेटिव रिहर्सल है, यानी कि तफसीली दोहराई। इसमें यह होता है कि आप सादा दोहराई को कलीलुल मियाद हाफ़ज़े से तवीलुल मियाद की हाफ़ज़े की तरफ जो है वो मुंतकिल करते हैं, लेकिन इसमें यह है कि आप चीज़ों को अगर बामानी अंदाज में एक ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं और उनका एक ग्रुपिंग करते हैं या जो भी है उसमें एक बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को दोहराते हैं, तो फिर उनकी जो है वो देर तक आपके जहन में वो चीज़ें महफूज रहती हैं और मुकम्मल तफसीलात के साथ हम उसकी दोहराई अगर करते हैं बार बार तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में महफूज रहते हैं। अब ये है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की भी क्या टाइप्स हैं। अभी हमने पढ़ी हैं कि हाफ़ज़े की क्या टाइप्स हैं, यानी कि हाफ़ज़े की 3 टाइप्स हमने अभी तक पढ़ी हैं। सेंसरी मेमोरी है आपकी, उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी है और लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब ये हम देखना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी का टॉपिक जो आज ज़ेर बहस है, विच वी आर डिस्कसिंग टुडे, उसमें उसकी क्या टाइप्स हैं। तो उसमें ये देख लें कि तवीलुल मियाद हाफ़ज़े को पेचीदगी की वजह से समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए समझने के लिए माहिरीन ने 3 इकसाम इसको जो है वो तकसीम किया। यानी कि अगर आप सिंपल वर्ड्स में कहें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है इसकी 3 टाइप्स हैं
اور اس میں سب سے پہلی ہے پروسیجرل میموری. اس حافظے میں ہم آموزش اور اس کے رد عمل کے متعلق یادداشت کو محفوظ کرتے ہیں. اس میں وہ اعمال آ جاتے ہیں جو سیکھے جاتے ہیں، مثلا سائیکل کو کیسے چلایا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں آپ کی سکلز ہے، یا آپ کی جیسے موبائل کو کیسے استعمال کرنا ہے، کمپیوٹر کو کیسے یوز کرنا ہے، کھانا کیسے بنایا جاتا ہے، کس طرح سے آپ میک اپ وغیرہ کرتے ہیں، فیشن ڈیزائننگ کس طرح سے کرتے ہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی کے اسلوب میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، آپ کا سٹائل آف لائف کا ہے. تو ایسی یادداشتوں کو محفوظ کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ یعنی کہ اس میں آپ کی لرننگ کا آموزش کا عمل زیادہ ہے کہ کس طرح سے کسی بھی کام کو یا سکل کو آپ نے سیکھا ہے، اس کی تفصیلات ہے. اس کے بعد ہے سیمینٹک میموری. سیمینٹک میموری کا لفظ یہ آپ کے سامنے میں سپیلنگ رکھ رہی ہوں. اس کو آپ کہتے ہیں اردو میں لفظی میموری یا لفظی حافظہ. اس میں یہ ہے کہ اس حافظے میں جو الفاظ یا تعقلات، کانسیپٹس ہیں یا کچھ رولز ہیں لینگویج کے، یعنی کہ کس طرح سے آپ نے لینگویج کو سیکھی ہے. اس لینگویج کو سیکھنے کے لیے ظاہر ہے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے، آپ کے پاس وکیبلری ہونی چاہیے، یعنی کہ الفاظ کا ذخیرہ. اس کے بعد آپ کے پاس ایسے کانسیپٹس یا تعقلات، جسے آپ کہہ سکتے ہیں اردو میں، انگریزی میں آپ اس کو کانسیپٹس کہہ لیں، یا ایسے رولز، مثلا یہ ہے کہ کس طرح سے سینٹینس اسٹرکچر بنتا ہے، اور کیا آپ مختلف ٹینسز کو کیسے یوز کرتے ہیں کسی بھی جملے میں یا زبان میں. تو لینگویج کے بہت سے جو رولز ہیں زبان دانی کے، اس کو آپ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ مواد کو بامعنی بنانا اور آپس میں ان کی جو ایسوسیشن ہے یا تلازم قائم کرنا بھی اس حافظے کا حصہ ہے. یعنی کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کے متعلق اپنی تفصیلات اور علم کو ہم ذخیرہ کرتے ہیں، اور یہاں ہم معلومات جو ہیں وہ یہاں اہم اور معمولی ہر دو قسم کے حقائق جو ہم جمع کرتے ہیں اور اپنے تخیل کے ذریعے جو ہے وہ ان کو محفوظ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھی سیمینٹک میموری کی بات. اور اس کے بعد جو تیسری ٹائپ ہے وہ ہے ایپیسوڈک میموری، یعنی کہ واقعاتی تسلسل کا حافظہ. ایپیسوڈک میموری کے نام سے ہی آپ دیکھ لیں کہ ایپیسوڈز میں آپ کی زندگی میں کوئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں. مثلا کوئی بہت ہی خوشی کا واقعہ ہے، آپ کو کوئی جاب ملی ہے، یا آپ جو ہے وہ اس دن آپ کی برتھ ڈے ہے، یا ایسا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے. تو ایسے اہم واقعات جو ہیں جو کہ زندگی میں، ہماری زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، اور ہمارے تجربات کے تسلسل میں یادداشتیں اس کی محفوظ ہوتی رہتی ہیں. تو ہماری زندگی کے واقعات، تجربات جس ترتیب سے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، اسی ترتیب سے یا اسی تسلسل سے، اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ وہ واقعہ جو ہے وہ ایک ویڈیو کیمرے کی طرح جو ہے وہ ہمارے مسلسل ذہن میں ٹیپ ہوتا رہتا ہے، اور ان واقعات کو ہمارا ذہن ریکارڈ کرتا رہتا ہے، اور ان کو اپنی ایک طرح کی جو لائبریری ہے، جس طرح سے کتابوں کی ایک لائبریری منظم انداز محفوظ کرتی، اسی طرح سے یا کمپیوٹر میں جس طرح سے انفارمیشن ایک سسٹمیٹک طریقے سے جمع ہوتی ہیں، اسی طرح سے ہمارے برین میں چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں. اب یہ ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ حافظے کے عوامل کون سے، فیکٹرز کون سے. تو فیکٹرز میں آپ اس میں دیکھ لیں کہ یعنی فیکٹر سے مراد یہ کہ وہ کون سے عوامل ہے جس سے حافظہ جو ہے نا وہ رونما آتا ہے اور میموری جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو سب سے پہلی بات ہے آپ کی آموزش، یا جسے لرننگ کہتے ہیں. اینڈ دا سیکنڈ ون از ریٹینشن، یعنی کہ کسی چیز کو دوبارہ سے یاد کرنا. ٹھیک ہے. اور نمبر 3 ہے اعادہ، اس کی ریٹینشن، یعنی کہ اس کی ریکال. اعادہ سے مطلب اس کو دوبارہ یاد کرنا، بازیافت کرنا، اعادہ کرنا. اور نمبر 4 ہے ریکگنیشن یا شناخت. یعنی کہ آموزش سے اب کیا مراد ہے کہ یہ حافظے کا وہ بنیادی پہلو ہے جس کے بغیر حافظے کی تشکیل ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر آپ نے سیکھا ہے کچھ نہیں ہے تو وہ چیز آپ کے اندر محفوظ برین کیا کرے گا. آموزش سے مراد ہے کسی چیز کو سیکھنا، اور اس کی بدولت ابتدائی معلومات حاصل ہوتی ہیں جو کہ بیسیکلی لمحاتی، یعنی کہ ٹیمپریری یا آپ کی سینسری میموری اس سے پیدا ہوتی ہے. اور اس کے بعد آموزش کی وجہ سے ہی یا لرننگ کی وجہ سے فرد جو ہے، انڈیویجول ہے، دو وقتی حافظے کو فرد جو ہے وہ وقتی یعنی کہ جو ٹیمپریری آپ کا
میموری ہے اس کو مشق و تکرار کے ذریعے مستقل یا طویل المدت حافظے میں بدلنے پر آپ جو ہے وہ قادر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ریٹینشن سے مراد یہ ہے کہ خاص نیت یعنی کہ حاصل شدہ تجربات، واقعات، ایکسپیرینسز کی بنا پر اپنے جو بھی ایپیسوڈز ہوتی ہیں، جو بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، اور آموزشی مواد کو، جو لرننگ کا مٹیریل ہے، اس کو ذہن میں آپ محفوظ کر لیتے ہیں، اور خاص نیت کی بدولت ہی آپ اپنے تجربات کے نقوش اور اثرات باقی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ریکال یا اعادہ، یعنی کہ آموزشی مواد کو دہرانا اور انہیں دوبارہ ذہن میں لانا جو ہے وہ اعادہ کہلاتا ہے. اس مرحلے میں انسان کے ذہن میں جو بھی نقوش جو ہیں، جو بھی پرنٹس جو ہیں یا امپریشنس جو ہیں وہ اس کے ذہن میں محفوظ ہوتے ہیں. اسی انداز سے آپ ان واقعات کو دوبارہ جو ہے وہ دہراتے ہیں. اور جیسے فار ایگزامپل آپ کے ایگزام ہونے والے ہیں، آپ کا یہ جو چیپٹر ہے لرننگ کا، اس میں سے کوئی کویشچن آتا ہے تو آپ نے پہلے سے اگر اچھی طرح سے اس کو بار بار پڑھا ہے، اس کو یاد کیا ہے، اس کی آموزش حاصل کی ہے، تو بعد میں آپ اس کو اعادہ کر کے امتحان میں سوالات کے جوابات جو تحریر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے شناخت. شناخت کا مطلب ہے کہ سیکھے ہوئے مواد کو پہچان لینا، اور اعادے میں مواد کو دہرایا جاتا ہے، اور شناخت کے ذریعے سے آپ پہلے سے کسی چیز کو دیکھ کے پہچان. مثلا اگر آپ نے اپنے دوست کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیسے چلتا ہے، تو اگر یا اس کے پرسنالٹی کیا ہے، اور اگر وہ دور سے جا رہا ہے تو اس کی پیچھے سے آپ دیکھیں گے یا اس کی آواز سنیں گے تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جو میرا دوست ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ حافظے کی ہم نے پیمائش کیسے کرنی ہے، اس کے طریقے کے بارے میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کل پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی اہم ہے اور کافی ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اپنا رائٹ اپ کرنا ہے، اور ایگزام کے جو کویسچنس ہیں اس کے حساب سے اپنی تیاری کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ.